اللہ تعالیٰ نے عورت کا شریعت کی درجہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام واسطے اللہ مٹی کٹھی کروائی اور فرشتیاں نے فرمایا ایدا پتلا بناؤ، وہ پتلا بنیا ننگا، کوئی کپڑے نہیں۔ یہ نہیں پتہ بھئی کتنے سال کتنے مہینے وہ ایویں ہی پیا رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے روح پھوکی اور پھر انہوں نے کپڑے پوائے، پھر جنت داخل کی۔ یہ اللہ دی مرضی ہوندی تے نال ایک پتلا اما حوا دا بھی بنا، وہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے شروع تو پردہ رکھا ہے۔ اما حوا پہلی عورت آئی اس دنیا دی، وہ واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہوں نے ننگا نہیں چھڑیا۔ جس لئے بناون دا ارادہ کر انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتاؤں واسطے، جی میں مہمان خصوصی دا انتظار ہوندا کہ وہ آمن تا گل کرے، اللہ عورت نو مہمان خصوصی بنا۔ جس نے انہوں نے پیدا کیتا ہے، کیا قدرت ہے میرے رب دی، بے آدم علیہ السلام نو سوا دیتا، جنت ایک نیند ہوندی کوئی نہیں، اس نے انہوں نے سوا دیتا، فرشتیاں دے وے گو پردہ کر دیتا، جس سے آدم علیہ السلام دی اکھ کھلی اٹھے، نہ ویکھیا کھبے پاسے ایک عورت ہے پورے فل لباس جی میں یوسف علیہ السلام دا تسی سنیا اس سے اللہ انہوں نے سب تو سونا بنایا۔ انہیں عورتیں اللہ تعالیٰ نے سب تو سونا حضرت حوا نے بنایا، سب تو خوبصورت انہوں نے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیری گھومن والی بیگم ہے۔ آدم علیہ السلام دا جنت اکلیاں دل نہ ہی لگدا، مجھے آئی اما حوا نو ویکھیا تا دل چاہوں کہ وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھیا یا فرشتے کو لوں، اس کے بعد فرمایا کہ آدم حوا اپنی بیگم دا مہر دے، جنہاں اپن مہر رکھنے ہیں۔ مہر کسی دی بیٹی دی قیمت نہیں ہوندی، باویں ساری زمین سونا بنا کے دے دے، مہر ایک نشانی ہوندی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہنا ہے اس بچے نے اس بچی تے خرچ کر، اس کوئی نہیں کماؤنا، مرد کماؤنا، لہٰذا عزت نال کماؤنا، گھر بہاتے انہوں کماؤنا۔ او دے ذمے اللہ ایک بڑا بڑا کام لایا ہے کہ اگلی نسل اس پیدا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اپنی بیگم دا مہر دے، ان جنت تو سونے چاندی نال بھری پئی آئے، اللہ جو مرضی آکھ دیندا، اتنے من سونا دے، اتنے من ہیرے دے، اتنے من موتی دے، تھوڑی کوئی نہ آئے بھی سارا موس پہ۔ اور قربان جاؤں اپنے نبی تے، اللہ تعالیٰ فرمایا آدم
تیری نسل میرا آخری نبی آواں جی تو پچھے کوئی نبی نہیں آواں انہوں تے ایک واری درود پڑھ اے مہر ہے تیری بیگم دا مہر تھی ہے ساڑھے نبی تے اچھا آدم علیہ السلام تے ساڑھے نبی دے وچکار 10,000 سال دا فاصلہ نہ دا تحالی سامنے وجود ہی کوئی نہیں اللہ دے علم چھے اللہ دی نظریں چھے آکے تے کسی نہیں پتا کہ انہوں نے ظاہر ہونے چھے باقی نندی جڑی پیدائش ہے وہی سن یہ تو میں دس سے نا جی میں تاریخی طور پر ہویا 10,000 سال بعد ساڑھے نبی ہے ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نبی قدم بنایا ہے یہ دا جواب ہے 40 سال دی عمر لیکن آپ کی جواب دیتا ہے آپ فرمائے ابو ہریرہ علی آدم دی مٹی کٹھی نہ ہی ہوئی میں نبی بن گیا کی کمال علی آدم دی مٹی بھی نہ ہی کٹھی ہوئی میرا رب میں نے نبی بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا دا انتظار کروایا عزت و دامان واسطے مانو مرتبہ پر دامان واسطے پہلے دن تو عورت نو اللہ نے عزت بخش پھر وہ دے ذمہ کماونا نہیں لایا وہ دے ذمہ گھر دا کام اولاد دی پرورش اولاد دی نگرانی خیال بھئی اے نیک بندی یا بندہ بڑھے تو ماں ویلی ہو سکتا اے خدا خیال کر سکتا ماں بھی کماوڑ تے لگ جاوے کدی وہ دکان تے بیٹھی ہے کدی ہسپتال بیٹھی ہے تو بچہ تھا مجھے نہیں بڑھ سکتا جن دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو ساڑھے کول تو انہوں خوشی والی گل نہیں سمجھا جاتا پتر جمے تو مٹھائیاں تے لڈو تے پیڑے تے ڈھول وجدے پہ پر میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جم دی پہلی بیٹی تو ایک فرشتہ آسمان تو آندا ہے ساوے پر آندے وہ ماں تے اس بچی جو تے این کھلار دیندا ہے اور آندا ہے جڑی تو پیدا ہوئی ہیں تمہیں بڑی کمزور ہیں یعنی پیٹ جو نکلی ہیں وہ بھی بڑی کمزور ہے جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار ہوندے سی جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار ہوندے سی پھر جتنے عورت دے رنگ وٹیندے جاندے نا انہیں اللہ او دیاں عزتاں بڑھائی وہ بیٹی ہے پہلا رنگ تھا وہ بیٹی ہے تو آپ فرمایا جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دیتیاں تو اس سنانو ڈولی بہایا شادی کی کہ میں تو وہ جنت این جو ساں 10 پتران دی شادی کرے ثواب ہے آئے کام کوئی فرمایا 3 بیٹیاں دی شادی کرے وہ تو میں این جو ساں جنت پیش ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوئیں 2 ہوئیں وقت آپ فرمائے جے 2 ہوئیں تامی او تو میں جنت این جو ساں اللہ بھلا کرے ایک صحابی دا انہاں دی ہائی ہکو انہاں کہ یا رسول اللہ جے ہکو ہوئے تو او دا کی ہے جائے تو آپ 3 تو لانا شروع ہوئے
آپ فرمایا جی ایک بھی ہے انہوں ڈولی بہیندا ہے وہ تو میں انج سا یہ بیٹی دی شکل عورت ہے تو ان اے عزت دی پھر ساڑھے پورے پاکستان میں پھرے ہاں دنیا میں پھرے ہاں بیٹیاں نوں وراثت چو حصہ کوئی نہیں دیندا ڈرا کھا جانا ساڑھے زمینداراں مجال ہی نہیں کوئی بیٹی سوال ہی کر لے بھی مینوں پیو دی وراثت چو حصہ دے اتھائیں وہ نال بائی کاٹ ہو جاندے لیکے چھکے جاندے لیکن اللہ دے نبی فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں تا نہیں تے دو بہناں ہومن ہو رہی ہیں بہن وہ دی اپنی کوئی بیٹی نہیں بہناں ہیں دو جڑا انہاں دو بہناں نوں وراثت چو پورا حصہ دے سی تے انہاں دی ڈولی چے سی وہ تے جنت واجب ہو سی میں پہلے بھی دسیا 10 پتراں دی شادی کرے ثواب ہے جنت دی بشارت کوئی نہیں ایتھے بیٹی ہے تو وہ ہور رنگ ہے وہ تو میں جنت ہے بیٹی نہیں بہن ہے تو بہناں نوں حصہ دیندا ہے پورا تو اس کے جنت واجب ہے اس پورے علاقے سب تو پہلا بندہ جن اپنی بیٹیاں نوں زمین دیتی اپنی حیاتی اس کے پتہ نہیں میرے پتر بعد دیون نہ دیون وہ میرا باپ ہے میاں اللہ بخش اس اپنی بیٹیاں دا حصہ جڑا بندا ہے آپ نہ دے نہ کروا کے سائیں پیدا بندہ پٹواری بھی آکھن لگے جی اسی تو آج تک نہیں ویکھیا کہ کسے پیو دھیاں نوں نہ دی اپنی حیاتی حصہ دیتا کہ میرا جڑا تایا ہے میاں حق نواز دو ہی گراہ ہیں جنہاں دی ہے بستی ہے نہ بنائے وہ آ گیا ابا جی کو بھائی اللہ بادشاہ بھائی یہ کیتا ہے میں پوچھا جی کی کیتا ہے وڈے آئیں 10 سال دا فرق ہے میرے تائے تے ابا دا تو انہوں نے پیو طرح ہی عزت دین دیا بھائی اللہ بادشاہ بھائی یہ کی کیتا ہے میں کہا جی کی کیتا ہے وہ دیاں نوں حصہ دے دیتا ہے ہوں میریاں دیاں بھی میرے گل لا لگ سن چاچے دیتا ہے تو ہی دے میں کدوں دیواں پہلا بندہ زمینداراں جس اس کیا بھائی حق نواز میں اپنی قبر جانا میں میرے پترا میرے نال میری قبر چ نہیں گیا تو میں انہاں دی پرو اپنی قبر خراب نہیں کرنی میں انہاں نوں حصہ دیواں ساڈے تائے کوئی نہ دیتا مر گیا میرا پیو جیندیاں نہ لا گیا پھر اس تو بعد بیوی زندہ ہو گئے تے اولاد ہو گئی تو بعد بیوی دا 8واں حصہ ہوندا ہے مرد دے مرن تو بعد وہ 8واں حصہ اسی نہ لایا اپنی ماں دے اس تو بعد جدوں وہ فوت ہوئیاں اس 8ویں حصے چوں میں اسی اپنے دونوں بہنوں نے حصہ دیا یہ ایک مثال ہے آج تک یہ کام کوئی نہیں کسی کا اسی اپنے بہنوں نے اپنے ہاتھ نال سائن کر کے انہوں کا حصہ دیا یہ اللہ عورت دی عزت بنائی جو بیوی ہوئے تو آپ نے فرمایا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک کر
یہ نہیں آ کہ جب جہاد کرے جڑا کربلا طرح شہید ہوئے، نہیں، جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے وہ سب تو اچھا مسلمان۔ اور پھر آپ فرمایا کہ قیامت والے دن جدا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، پھر بندیاں دا زور اسی بھئی نبی دے نیڑے کوئی تھارا لبے تے عذاب تو بچ جاوی۔ آپ فرمایا کہ میرے سب تو نیڑے او بندہ ہو سی جندا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی، سبحان اللہ، جن دے اخلاق اچھے ہو سی، جندا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی۔ بیٹی، بہن، بیوی، عورت دے ترائے روپ تنوں دسن نبی دی حدیث سنا کے پھر ماں بن جاندی سب۔ آپ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرا ہے، فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اسے کہ جی ہے۔ آپ فرمایا کہ جا او دی خدمت کر، او دے پیران دے ہیٹھ جنت ہے۔ باپ دا نہیں آکھیا کہ باپ دے پیران ہیٹھ جنت، ماں دا آکھیا جا اپنی ماں دی خدمت کر، او دے پیران ہیٹھ جنت۔ ایک صحابی ابو ہریرہ ہے، انہوں مسجد واز سنیا جہاد دا، وہ گھر آئے تے ہتھیار چائے تلوار سے لوہے علی جڑی ہوندی ہے تزیرہ، تو انہوں دی ماں پوچھا ایک ہی کلنگت ہے کہ اماں میں جہاد تے جاواں؟ اس نے کہا میں کلی ہاں۔ وہ ہجرت کر کے آئے نا جس لئے اپنے قبیلہ چھڑ کے، صرف ماں پتر آئے اور اس قبیلے دا بندہ ہی کوئی ہے۔ اس نے کہا پتر میں کلی ہاں، میں نو کلنا چھڑ کے کدے جان دیتا ہے؟ اس نے کہا اماں میں نے نہیں پتا، جہاد دی بڑی میں سنی ہے خوشخبری میں جاندا تھا۔ اس نے اپنی شاتیاں نو ہاتھ لایا، اس نے کہا جڑا ایک تینوں دو دفعہ آیا نا خدا واسطہ ہے میں نو کلیاں چھڑ کے نہیں۔ اس نے کہا نہیں اماں میں جاواں، اور ٹر پائے۔ انہاں جب دے نال ایک بندے نو گھلیا کہ میں پتر نو دودھ دا واسطہ دیتا ہے تاں بھی نہیں منیا تو میں نے چھڑ کے جہاد تے جاندا تھا۔ وہ جس سے مسجد آیا، سبحان اللہ تعالیٰ دے نبی دی کابڑ کیویں ہوندی ہے؟ اسی تو پپڑ جانے نا ماما بہنا پائیں کہ گل مندا تے کی، میرے نبی دی کاوڑ اتنی ہوندی ہے۔ ایدو مثلاً ایک صحابی حضرت انس نام لے لیا، نہ دو تے آپ نو ناراضگی کہ دی اپنی ذات دی وجہ تو نہ ہی نہ دی، انہوں ایویں دیا نہ دا منہ این کر لیں گے، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دا نبی ناراض۔ ایدو کوئی آیا تے آپ ہوئے تے ناراض ہیں تو انہوں این ویک کے تے این منہ کر لیں گے، اتنی ناراض۔ سبحان تو ابو ہریرہ جس لئے اندر آئے نا، آپ ویک کے منہ این کر لیں، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہے۔ وہ آکھن لگے یا رسول اللہ تسی ناراض ہو میرے؟ آپ فرمایا ہاں۔ انہوں نے پوچھا جی کس وجہ تو ناراض ہو؟ کہو بے وقوف تیری ماں تینوں دودھ دا واسطہ دیتا، تو مڑ بھی نہیں ٹلے ہیں، میں تیرے جہاد دی کوئی لوڑ نہیں، جا واپس ماں دی خدمت کر، ماں دا واپس جا ماں دی خدمت، تیرے واسطے ای ہوئی جہاد۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں دوروں آیا جہاد کراں تو میرے ماں پیو روندے پیان میری پر، اور رنگ بٹی گیا۔ آپ فرمایا انہاں پیراں تے واپس جا، جی میں ماں پیو نو روایا ہی نہ انہیں ہسا، تیرے جہاد کے میں لوڑ پڑی۔ ماں دا بھی شکل ہوئے تو اللہ اے ہو دیتا ہے۔ آپ جنت اچ گئے،
خواب معراج تھا ایک باری ہوئی نا فزیکلی اتنے گئے لیکن خواب ایک تھا اللہ کا دیدار بھی کئی باری ہویا جنت بھی گیا آپ فرمایا میں جنت اس گیا تو مینوں قرآن دی تلاوت دی آواز آئی میں فرشتے تو پوچھا کون تلاوت کر رہے فرشتے دسے جی نعمان بن حارثہ فرمایا نعمان تو مدینے بیٹھا ہوا تلاوت دی آواز اب کو نا تھوڑے جہے بندے ہوتے اسپیکر لاؤنا بندہ تھا کتھے ستواں آسمان جتھے جنت آپ فرمایا وہ اتنے بیٹھا ہے ایک جنت عشق میں آواز انہیں 500 کلومیٹر تو بعد ہوا مک جاندی ہے ہوا اور کوئی آواز اگاں سفر نہیں کر سکتی بھاویں لکھاں سپیکر لا دے ہونا ایک انچ بھی آواز اگاں نہیں جان تو وہ تو ستویں آسمان دی جنت بیٹھے سن دیں آپ فرمائے یہ کی وجہ ہے کہا جی نہ ماں دی انج خدمت کیتی ہے کہ جداں قرآن پڑھ دیں اللہ ساری جنت نو سن تو کیا کہوں سبحان اور ماں دی کیویں خدمت کریں دیا وہ بھی تھوڑا جہا سنا وہ دے کپڑے آپ دھون دیا بیوی نو نہ دے میری ماں دے کپڑے دو وہ واسطے سالن آپ بنے دیا بیوی نہ دے سالن پکا میری ماں واسطے آٹا گن کے روٹی پکا کے آپ کریں دیا بیوی نہ دے روٹی بنا کے سالن بنا کے ماں دے اگو رکھنا آپ اگو بہ جاؤنا تے این گراں تروڑ کے ماں نو آپ کھواؤ ماں نو آپ اپنے ہاتھ نال کھواؤ اے او عمل ہے جن 7 آسمان چیر کے تے آواز جنت چپڑا گئے کہ ماں دی دعا اور ماں دے خدمت کا یہ درجہ میرے رب آیا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ میرا جنت ساتھی کون ہے موسیٰ پہلے نبی ہیں جنہاں رب کلام کیتا ٹھیک ہے پہلے نبی ہیں جنہاں تے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ایڈے وڈے درجے دا نبی ہے میں پوچھا میرا ساتھی کون ہے اللہ فرمایا گوشت منڈی ہے جڑا فلانا کسائی ہے نا وہ تیرا جنت دا ساتھی موسیٰ علیہ السلام تھوڑے نہیں حیرانی ہوئی بھئی میں موسیٰ کلیم وہ کسائی یہ جوڑ رب کیوں بہایا انہاں چادر چائی تے ٹر پے وہ پتہ پوچھا انہوں نے دسیا جی ہوئے خود کول جا کے کھلو گئے انہوں دسیا نہیں کچھ صرف انہوں ویندے رہے کی کر رہے انہوں میں سارے کسائی گوشت ٹکی جان دیں وہ بھی ٹکی جان دیں جس لئے وہ گوشت دا سودا ایک ٹوٹا رہ گیا نا تو اس دکان ٹھپ دیتی ٹوٹا تھیلے چ پایا ٹر پیا موسیٰ علیہ السلام سلام کیتا پھر انہوں آکھن لگے میں تیرے نال آ جاؤں اس کہ جی بسم اللہ تو سب رب دے نبی تشریف لیا وہ نال ٹر کر گئے اس بندے بوٹیاں بنائیاں بس اس کنی چاڑی آٹا گنن بہ گیا اتنی دیر سالن تیار ہو گیا سالن تیار ہونے تائیں آٹا نرم ہو گیا اور تو اپنے ہاتھ نال روٹیاں پکائیاں دو تے تھالی چ رکھ کے باجی بھی روٹیاں تے بی بی این کر کے پئی ہوئی ہے این کر کے بالکل بڈھی اندیاں لتاں بھی سدیاں نہ ہیں اس نے تو موڈے تو آکھیا ماں جی سنج ویکھیا جی پتر روٹی کھا گا اس نے اٹھا کے تے ہاتھ دا آسرا دیتا تے دوے ہاتھ نال نوالے بنا کے دے منہ وچ
میں کھوائندا رہا اس پانی منگیا، اس پانی کا گلاس منہ نال لایا، اس منہ آ کے بس تو اس دا منہ صاف کیا، انہوں لٹاویں لگا تو کچھ بولی موسیٰ علیہ السلام آئیں درڑے آن، انہوں نے پتہ نہیں لگا بی بی کی آنکھ ہے، جس لیے وہ لیٹ گئی مڑ، آپ فرمایا میرے بھائی اے کون ہے بی بی؟ اس نے کہا جی میری ماں ہے، پھر میں کلا پترا، میں جس لئے کام تے جانا انہوں کھونا کھوا تے پانی پیوا تے ہر شے گھڑے پانی بھر کے بیڑے بکر دے کے صاف صوف کر کے جانے، مڑ جس لئے میں واپس آنا مڑ تسا آل ویک جائے، سب تو پہلے میں اپنی ماں واسطے کھانا بنائینا، روٹی بنائینا، انہوں کھواتے مڑ میں اپنے بچیاں کو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک کچھ بولی آئی ہے جیسے انہوں نے لٹایا ہے، میں سنیا نہیں کیا کیا ساری مستورات غور نال سنیا۔ وہ آکھن لگا جی ماں جو ہوئی جدوں بھی یہ خدمت کرے نا تے مینوں آندی اللہ دا انہوں موسیٰ دا ساتھی بناوے جنت وچ، تے جی میں کسائی او موسیٰ کلیم بھلا کدوں یہ جوڑ بن سکتا؟ ماں جو ہوئی موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا جوڑ بن گیا ہی، میں موسیٰ تو میرا جنت دا ساتھی۔ تو گل لمبی ہو جاسی، اس میں تھوڑا جا تو مختصر عورت دی قیمت دسی ہے، اللہ نے عورت کی قیمت بنائی، اور سب تو بڑی جیڑی عورت کی قیمت اللہ بنائی ہے انہیں ہون دسوں سب دی نسل پیو تو چل جائے، طارق جمیل ولد خلا بخش ولد عنایت علی ولد میاں گانا ولد میاں جہانا، پیو تو نسل چل جائے، قانون شریعت دا بھی دنیاوی قانون دا، پر آپ فرمایا میرے نبی فرمایا میرے نبی فرمایا سارے لوکاں دی نسل چل رہی ہے پتراں تو، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ سے، اے مل اس تو بعد مل کوئی نہیں، اس تو وڈا میں اللہ دا فضل ہے پڑھیا دین پڑھیا شریعت پڑھیا، اس تو وڈی قیمت کہہ نہیں جائے، آپ شریعت دا قانون بدل دیتا تو میں میری نسل میری فاطمہ کو چل گئی، تو میرے دل تھوڑی بڑی عزت ہے، تھوڑیاں مجبوریاں، میں تھوڑوں ملیاں تھوڑے اندر وڑیاں تو میں ویکھیا ہے کہ کتنی تھوڑیاں مجبوریاں ہیں جس تو تانوں یہ نہ دل کیتے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، میں روزانہ دعا منگدا ہونا تھوڑے کان کہ یا اللہ انہاں دا اچھا روزگار بنا، اچھا روزگار بنا، روز منگدا اے تسی میرے گواڈی ہو، تھوڑا حق ہے میرے، اور اللہ دے فضل نال میں کوئی بڑیائی تو نہیں آتا ہے، یہ پہلی باری ہے کہ کوئی ذمہ دار سوکھا بھی وڈا بھی وہ اس بازار جاوے تو نہ بچیاں نو بیٹی آکھے وڈی عمر نو کہن آکھے ازرا میرے واسطے کہن جائیے فوزیہ بیٹی ورگی ہے، یہ بھی تاریخ لکھی جاسی میرے جان تو بعد کسے ایک کام بھی کیتا ہے۔ پہلی باری میں آیا تو میں ایک بچے نو بیٹی آکھا اور رون لکھا، میں یہ رونا نہیں کری گل، وہ آکھن لگے سانوں تو بیٹی آندھا ہی کوئی تو سب پہلے بندے ہو جائیں سانوں بیٹی آ گئی،
سانو عزت دیتی ہے، اس مینو ہی روا چھڑے. تو تہاڈا حق ہے میرے اتنے، میں تہاڈی دنیا دا بھلا بھی منگا، آخرت دا بھلا بھی. اللہ اتنے بھی عزت دا روزگار لے لے، اگاں بی بی فاطمہ دا ساتھ دے دے، انہاں دی چھاں دے دے، انہاں دا سایہ دے دے، انوی شفاعت دے دے. ایک دم نماز نہ چھڈو. تہاڈیاں تو ویسے بھی 3 ٹائم ہوندیاں، فجر پڑھی، مڑ ظہر اثر، مڑ مغرب عشاء. اسی تہاڈی مسجد وچ کام شروع کیتا ہی تہاڈا کوئی علامہ آیا ہی وہ جندرا لا کے ٹر گیا کہ تسی اس مسجد وچ نہیں وڑ سکتے، ساڈی ہے. تو تہاڈا تو سوکھا کام، نماز پڑھیا کرو، عورتاں نہیں مرد. تہاڈی مسجد نو تو تالا لگا ہوا ہے، ساڈی مسجد وچ آ کے تسی بھاویں دوویں کٹھیاں پڑھ لو، ظہر اثر مغرب عشاء، کھلی اجازت. ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، ہاتھ بن کے پڑھو، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی لڑائی نہیں گل. تو تہاڈی مسجد جد تک کھلواؤ، وہ تالا کھلواؤ، اتھے اپنا نماز دا پورا وچار کرو. جے کوئی اتھے مجبوری ہے تو نال ہی مسجد ہے دوئی اہل سنت دی کھلی ہوندی. اگر اسی تہاڈی بچیاں واسطے، اینا معصوم بچیاں واسطے قرآن دی پڑھائی دے واسطے استاد رکھیا، استانی رکھی کہ بھئی تہاڈے بچے کم از کم قرآن پڑھ کے جوان ہونے، تہاڈی بچیاں قرآن پڑھ کے جوان ہونے، انہوں نے پتہ ہوئے غلط کیے تو ٹھیک کی. یہ سارا انتظام اللہ میرے کو کروا رہے. سال پچھو تمہیں بولائنا صرف دسن واسطے کہ مینوں تہاڈے نال محبت پیار. سب جڑیاں بچیاں نے میری بیٹیاں طرح ہیں، وڈیاں میری بہنوں طرح ہیں. تسی میرے چھوٹے بیٹیاں دی طرح ہو، وڈے میرے براواں دی طرح ہو. گلاب علی نو تو اسی بچپن تو جاننے ہیں، تو ایڈے ایڈے آسے تینوں ویکھنے لگے. ہوں اللہ تعالیٰ میری راہ وٹا چڈی تو میں نے اس ہدایت دے دیتی. میرے رب دا کرم ہویا، اللہ میں نے تانوں سب نو ایمان تے باقی رکھی. تو ایک نماز ناغا نہ کرو، کدی رہ جاوے تو قضا پڑھ لو، کم برابر ہو. اور دعا یہ ہے کہ روز دعا کریا کرو کہ یا اللہ عزت والا رزق عطا فرما. تسی نماز پڑھ سو پنجے اور اے دعا کر سو کہ یا اللہ عزت والا رزق. میں تہاڈے واسطے منگدا ہوں کہ یا اللہ انہاں بچیاں نوں عزت والا رزق دے. جی میں اپنے بیٹیاں بیٹیاں واسطے دعا کرے نا، تہاڈے واسطے ایویں دعا کر. میرے اندر یہ درد ہے. وہ رنجیت سنگھ 1818 ایتھے دی نہیں رکھ گیا، 200 سال تو اتنے ہو گئے. تو جس لئے اس ملتان فتح کیتا، اس تلمبا بھی فتح کی. اس لئے تلمبا بڑا خوبصورت شہر ہے، دریائے راوی یہ نال لگ کے بنتا ہے. این نہیں بھئی تو 3 کلومیٹر تلمبا تے دریائے راوی این ہے. اتھے سبزہ باغات کھجوراں دے، امباں دے، ارموں دے. اتھے مہینہ پورا ٹکیا رہا رنجیت سنگھ. محلے دی نہیں رکھ گیا. میں اللہ کو منگدا پیا مینوں ہمت دے کہ میں انہاں نوں اتھوں کڈ کے تے تیری راہ تے لا دے، تیری راہ تے لا. اللہ تانوں خوش رکھے. اج صرف میریاں 2 درخواستاں. پہلے تو میں دسیا بھی عورت دا مقام کی ہے. ایک نماز نہ چھڈو تے ایک دعا مانگو، یا اللہ
آ کرے ثقافت اللہ کو منگ جس لئے اللہ سن لئی نا سارے نظام بدلتے سی شاہ پھر میری کوشش رہی کہ میں تھوڑی ضرورتاں کی پوچھ پڑتال کیتی رکھاں جو کچھ میری ہمت چوے میں تھوڑی وہ خدمت بھی کیتی رکھاں کہ میں میرے واسطے سب تو چنگا خرچ ہوئے جڑا میں تھوڑے تے خرچ ہو اللہ میں نے دی توفیق دے کہ تانوں یا نہ کہ نماز 5 وقت پڑھیا کرو تے ایک گل ہو کر نہ کرے نا اے نشہ نہ کرے اے بندے نو بندہ نہیں رہن دے نشہ نہ کرے اپنے بچیاں نو سمجھاؤ اپنے وڈیاں نو سمجھاؤ نشے والا بندہ چاروں خانے نکل جاتا کوشش کرو کسی نے عادت ہے تو انہوں چھڈن بھی کوشش کرو اللہ بڑا راضی ہو سے انشاءاللہ تو نیت کریں دے نا ساتھ